دورہ قرآن میں چھٹا پارہ لا یحب اللہ، اور اس کا معنی ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا. اور کیا چیز پسند نہیں کرتا؟ یعنی اللہ کسی کی برائی کا چرچا کرنا، اس کو پھیلانا پسند نہیں کرتا. چھٹا پارہ اگرچہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ نساء کے آخر سے، لیکن ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ کا جو نام ہے آیت سے لیا گیا، اور المائدہ کے معنی ہے دسترخوان. اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان، یعنی آسمان سے کھانا نازل فرمائے. دسترخوان یعنی ایسا ٹیبل جس پر فوڈ لگا ہو. اور اس سورہ کے سبجیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں ہم ان حرام کردہ چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ نے کی ہیں ایمان والوں کے لیے. پھر اسی طرح اس میں تیمم کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اہل کتاب کی جو نساء ہیں، عورتیں حلال ہیں ایمان والوں کے لیے، یہ جانیں گے. پھر اسی طرح اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ڈیٹیل آ رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا اس میں قصہ ہے خصوصی طور پر، جو بات آپ کے آگے رکھ دوں. تو جی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر پڑھتے چلیں گے. پہلی آیت میں بات آ رہی ہے اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور تفسیر میں بات ہے کہ یہاں وعدوں سے مراد احکام الہی، یعنی اللہ نے جو فرائض ایمان والوں پر رکھے ہیں ان کا پورا کرنا ہے. اور اسی طرح وہ ایگریمنٹس، وہ عہد و پیمان جو انسان آپس میں کرتے ہیں، تو یہ ان کا بھی پورا ہونا ضروری ہے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے مویشی یعنی چوپائے اللہ نے حلال کیے ہیں. بہیمہ کا جو ورڈ ہے اس کے معنی 4 ٹانگوں والے جانور کو کہتے ہیں. اور انعام یعنی مویشی کیٹل، اس میں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، ان میں میلز اور فیمیلز دونوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 8 جانوروں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کہ یہ اللہ نے ان کو اوپر سے اتارا ہے. انزل لکم کا ورڈ آتا ہے. اسی طرح حلال چیزوں میں ہرن اور نیل گائے وغیرہ، ان کا بھی شکار کیا جاتا ہے. لیکن حالت احرام میں ان سب یعنی جو بھی اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہے. جیسے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے یہ مویشی تمہارے اوپر حلال کی ہیں سوائے ان کے جن کے نام اللہ نے پڑھ کر سنا دیے. اب یہ ناموں کی لسٹ کیا ہے؟ تو آیت نمبر 2 میں یعنی اگلی ہی آیت میں ہم یہ نام بھی پڑھیں گے کہ کون سے جانور اللہ نے حرام کیے. آگے اللہ ایکسیپشن دے رہے ہیں کہ جی یہ سب جانور حلال ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یعنی یہ حرام ہے تمہارے لیے حالت احرام میں، اور اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. پھر آگے جی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی یہ جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو، اور نہ ادب والے مہینوں کی تم بے حرمتی کرو، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جو جانور ہیں جو کعبہ کو لیے جا رہے ہوں، نہ ہی ان کی بے حرمتی کرو. یعنی یہ جو سب شعائر اللہ ہیں اللہ کی حرمات ہیں، یعنی جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے مقرر فرما دی ہے. دیکھیں جب حج سورۃ الحج ہم نے پڑھی اس میں بھی یہ چیز پڑھی نا، شعائر اللہ، یعنی حج کے جو مناسک مختلف جگہوں پر جانا، مناسک ادا کرنا، ارکان پورے کرنا، تو یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ شعائر اللہ، یعنی اللہ کی جو یاد دلاتی ہیں. تو ان کی تعظیم اور حرمت لازم ہے ایک ایمان والے پر. یعنی اگر کوئی حج اور عمرہ پہ جا رہا ہے تو اس چیز کو سیریس سنجیدگی سے لے. یہ نہ ہو کہ کسی یعنی جو رکن ہے، جو کام منع کیا گیا ہے یا جو کام کرنے کو کہا گیا اس کو کیا نہ جائے، اس کو لائٹ نہ لیا جائے. جو مناسک حج کے یا عمرہ کے کرنے کو کہے گئے ہیں ان کو ادا کرے انسان، اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے. پھر اسی طرح قربانی کے جانور جن کو ہدی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا جانور ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے یعنی حج میں لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ. تو اس کی تعظیم اور حرمت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس جانور کو کسی سے چھینا نہ جائے، اور اس کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے. پھر اسی طرح یہ بھی بات آ گئی کہ جو حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہے لیکن وہ تجارت بھی کر رہا ہے تو اس کو مت روکو، انہیں تنگ نہ کرو. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو حکم ہے یہ اس وقت تھا جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج و عمرہ کرتے تھے، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم ہوگا اور یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی احرام کی حالت میں تو شکار نہیں کرنا. ہاں اگر تم احرام اتار دیتے ہو
تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ یہ مفہوم آ رہا ہے آیت کا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا یعنی مشرکین، تو ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی دشمن کے ساتھ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی کی زیادتی اس نے تم پر کی، اور حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے بات فرمائی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اور پرہیزگار جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہیں کرتے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہی عمل کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو پھر اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اچھا جی، اب یہ لسٹ آگے جو اللہ نے جانور حرام کیے ہیں ایمان والوں پر، وہ کیا ہیں جی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، یعنی جو بھی مرا ہوا جانور ہے خود سے جو مر گیا، اور خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، ٹھیک ہے، یہ میں ڈیٹیل ساتھ ساتھ دیے جا رہی ہوں، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ ایبسلیوٹلی حرام ہے، یہاں پر جو بات آ گئی ہے۔ اور پھر ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، چاہے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو یا خود سے ایسا ہو گیا، تو دونوں صورتوں میں یہ مردہ جانور حرام ہے۔ پھر اسی طرح وہ جانور جس کو کسی نے پتھر، لاٹھی یا کسی چیز سے مار دیا ہو اور وہ بغیر ذبح کیے ہی مر گیا، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی، اور کسی کے سینگ مارنے سے جو مرا ہو، یعنی کسی نے اسے ٹکر مار دی ہے یا ذبح کیے بغیر مر گیا، وہی بات جو مین چیز ہے کہ ذبح کیے بغیر جانور کا مر جانا۔ اور اسی طرح جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، یعنی جیسے شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ، یعنی ان درندوں میں سے کسی نے اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس حالت میں تو وہ جانور حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کھاتے تھے مرداروں کو بھی، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ منع کر دیا۔ اچھا جی، ایک ایکسیپشن دے دی گئی یہاں پر، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کو ذبح کر لو، یعنی وہ جانور جس کو درندوں نے تو پھاڑ کھایا، لیکن کیا ہے کہ اس میں پھر بھی زندگی کے تم آثار دیکھو، تو پھر انہیں تم شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے کھانا حلال ہوگا۔ یہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ بات آ رہی ہے، ایکسیپشن جو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب آستانہ کیا چیزیں ہیں؟ مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جس کو تھان یا آستانہ کہتے، ان پر وہ اپنے بتوں کے نام جو سے نا قربانی کرتے اور نظر جانوروں کو نظر کرتے اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح آج کے دور میں مقبروں پر، درگاہوں پر جا کر لوگ اپنی حاجات مانگتے ہیں، اور وہاں پر جو فوت شدہ افراد ہیں ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اور ان کے نام پر بھی یعنی جانور ذبح کرتے ہیں، دیگیں تقسیم کر رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ سب حرام ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں ہو رہے۔ بھی اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو بڑے طریقے ہیں، اپنے سب سے پہلے اراؤنڈ دیکھیے، اپنے ریلیٹیوز کو دیکھیے، اگر ہو سکتا ہے کوئی اس میں نیڈی ہو، نہیں ہے تو باہر دیکھیے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کو کھلائیے۔ یہ درگاہوں والا کیا کاروبار پکڑ رکھا ہے؟ کیا کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایسا کام کرو؟ آپ نے کہا ہے؟ اگر آپ نے یہ کام کہنا ہوتا تو پھر آپ کی جو مسجد ہے جہاں پر قبر مبارک ہے، تو وہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کام نبی کی سنت نہیں ہے، نہ نبی نے کہا ہے، یہ بہت ہی گھٹیا گندی بدعت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ پھر جی آگے یہ چیز بھی حرام کی گئی کہ جو قرآ کے تیروں کے ذریعے سے فال گری کرتے ہیں۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ 3 قسم کے تیر یعنی مشرکین نے بنا رکھے تھے، ان میں ایک تھا افعال، یعنی کہ کام کو کر لینا چاہیے، افعال کا مطلب ہوتا ہے کر، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ اب دوسری تیر میں کیا ہوتا ہے؟ لا تفعل، کہ نہ کر، اور تیسرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر افعال والا تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیا جاتا، اگر لا تفعل والا نکلتا تو وہ کام نہ کرتے، اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر وہ دوبارہ فعال نکالتے۔ اسی طرح اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، یعنی تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور پھر جوئے میں جو ذبح شدہ جانور ہوتا ہے، یعنی جوئے سے جو حاصل ہوتا ہے، اب اس کی تقسیم کے لیے وہ یعنی یہ تیر استعمال کرتے، اور جس میں سے کسی کو کچھ مل جاتا اور کوئی محروم رہ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب بدترین گناہ ہے، یعنی ان سے بچو، اور آج کافر تمہارے دین سے یعنی نا امید ہو گئے، اور خبردار تم ان سے ذرا نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، زندگی گزارنے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، سبحان اللہ، مکمل کوڈ آف لائف اسلام دے رہا ہے۔ ہاں، اب عمل کرنے والے ہوں تو ہوں۔
تو اللہ فرماتے ہیں آج میں نے دین کو کامل کر دیا تمہارے لیے، اور تم پر اپنا بھرپور انعام یعنی نعمت اپنی مکمل کر دی، تمہارے لیے اسلام، دین اسلام کو پسند کیا۔ اور آگے اللہ ایک ایکسیپشن دے رہے ہیں، دیکھیں پیچھے ہمیں ڈیٹیل دے دی ہے کہ دیکھو یہ جانور حرام ہے، یہ چیزیں، تو آگے ایک ایکسیپشن آ رہی ہے، ایک کنڈیشن، کہ اگر کوئی شخص یعنی بھوک کی شدت سے وہ یعنی اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اور وہ گنہگار بھی نہیں ہے، یعنی گناہ کا عادی بھی نہیں ہے، یعنی وہ پھر اگر ان حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ کھا لیتا ہے، اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، یعنی اس کو اجازت ہے، جس کی جان پر بنی ہوئی ہے، کہ وہ اس کسی بھی حرام چیز میں سے اتنا کھا لے جتنا کہ اس کی جان بچ جائے گی، اور زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ اللہ نے حلال کیا، تو آپ کہیے کہ تمام پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، یعنی ہر حلال طیب چیز تمہارے لیے صحیح ہے، اور حرام جو چیز ہے وہ اللہ نے مینشن کر دی۔ یہ جو لسٹ ہم نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ جانور حرام ہیں، جیسے گدھا، کتا وغیرہ۔ پھر اسی طرح وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کر رہے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے، یعنی ان کے علاوہ بھی یہ جو اوپر لسٹ ہم نے پڑھ لی، کچھ ایسے جانور ہیں جو کہ حرام ہیں۔ اچھا جی، آگے ان شکاری کتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو شکاریوں نے ٹرین کیے ہوتے ہیں، اور سدھانے کا مطلب یعنی ٹرینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شکار پر ان کو چھوڑا جائے تو وہ شکار کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں اور شکار کو روک کے رکھیں، یعنی مالک کے لیے روک کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں سے خود کھا لیں۔ ایسے ٹرین کیے ہوئے جانوروں کا شکار بھی اللہ نے حلال کیا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، 2 کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پر جان لیجیے۔ پہلی چیز کیا، کہ جب کسی شکاری جانور کو چھوڑا جائے تو اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھے اور اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی۔ یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا تب بھی وہ جو مرا ہوا جانور ہے وہ حلال ہی کنسیڈر ہوگا، کیونکہ اس شکاری نے یا اس مالک نے جب اپنا ٹرین کیا ہوا کتا یا کوئی بھی جانور چھوڑا تو اس نے بسم اللہ پڑھی، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ اس پر حلال ہے۔ اب دوسری بات اس میں کیا آ رہی ہے، دوسری شرط یہ کہ اس شکار میں یعنی جو اس کا سدھایا ہوا ٹرین کیا ہوا جانور تھا، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو، یعنی کسی دوسرے جانور نے اس شکار میں سے کچھ کھا نہ لیا ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کے لیے وہ جائز نہ ہوگا، حرام ہوگا۔ اس کی وضاحت کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ٹرینڈ کیے ہوئے جانور ہیں ان کا شکار، اس کے بارے میں تو جی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ سب کی سب چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، یعنی ذبح کرنے کا ایسا طریقہ جس میں خون بہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ ذبح کر رہے ہیں تو اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یہ اللہ نے فرما دی۔ پھر اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں تمہارے لیے، اور یہ کہ تم ان کے حق مہر ادا کرو، ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پھر پوشیدہ چھپے ہوئے برے کام کر رہے ہو۔ اور جو ایمان سے منہ موڑ رہا ہے یعنی منکر ہے ایمان کا ہی، تو بس اس کے اعمال سارے ضائع ہوئے اور آخرت میں وہی ہوگا، یعنی خسارہ پانے والوں میں سے۔ اچھا جی، یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے آگے رکھے دیتی ہوں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک پاک دامن ہونے کی شرط لگا دی گئی ہے، قید ایک ہے، جو کہ جو تفسیر میں جو بات آ رہی ہے کہ آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ دوسرے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ جو کفر کرے گا یعنی اس کے عمل برباد ہوئے، تو اس میں بھی ایک وارننگ ہے ایمان والوں کے لیے کہ اگر ایسی کسی عورت سے نکاح کرنے میں ان کے ایمان کا ضیاع ہو رہا ہے، ایمان جا رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑے یعنی خسارے کا سودا ہے۔ اور آج کل کی اہل کتاب کی جو خواتین ہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہے ان کے حالات، سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اسکالر کے مطابق یعنی جو تو یہ اب دیکھیں ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھ لیا کہ جو نصارہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو وہ تو کفر کر رہے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا، وہ تو کفر ہے نا، اللہ کی اولاد بنا دینا، اس سے بڑی بات کیا رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اسکالر کے نزدیک کوئی ایک ان میں ایک سیکٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میسنجر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پھر جو صحیح عقیدے پر ہوں ان سے شادی کرنی چاہیے، یعنی اس سیکٹ کے جو اہل کتاب کا جو فرقہ ہے۔
تو بہرحال بات یہ ہے کہ کسی بھی حال میں یہ چیزیں اچھائی کی طرف نہیں لے جانے والی، انلیس یہ کہ وہ عورت ایمان لے آئے، یعنی چاہے اہل کتاب کی ہے لیکن وہ دین اسلام کو قبول کر لے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کر رہی ہے، پھر تو بڑی زبردست بات ہوگی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے اجازت تو دی ہے، لیکن اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں، ناپسندیدگی ہے، یعنی ایمان چلا گیا تو کیا رہا انسان کے پاس؟ پھر ایسا ہے کہ وہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، تو جیسی پھر اگر ماں کی سوچیں مومنہ جیسی نہ ہوئی، ایک مسلمہ کی سوچ نہ ہوئی، تو وہ پھر بچوں کو اسی طریقے سے پالے گی نا جو اس کی اپنی سوچ ہے۔ تو اس چیز میں بہت بڑا لاس ہے اگر سمجھا جائے۔ اگلی آیت میں وضو کا طریقہ، یعنی وضو کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اس کی وضاحت میں یعنی کتنی بار ایک ایک آپ نے باڈی پارٹ کو دھونا ہے، تو اس میں ہی آ رہا ہے یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک بار، دو دو بار یا تین تین بار، یعنی اگر ایک بار یا دو بار کرنے سے بھی آپ کا جو باڈی پارٹ ہے وہ ویٹ ہو گیا، ہاتھ پھیر لیا، تو بس ٹھیک ہے، وضو ہو گیا۔ اور آیت میں وضو کے جو فرائض ہیں، یعنی جو ضروری چیزیں ہیں، لازمی جو کرنی ہیں، وہ بتا دیے گئے۔ اس کے علاوہ جیسے دونوں ہتھیلیاں دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، یہ سب سنت ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو منہ دھونا ہے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھونا ہے، سروں کا مسح اور پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہیں، لازمی ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہیں ملے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی تیمم کر لو۔ اور تیمم کیا ہے؟ یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اور تیمم سے ریلیٹڈ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت التربۃ لنا طہور اذا لم نجد الماء، یعنی جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا، طہور کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اچھا جی، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر کلائیوں تک، یعنی دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیے جائیں، کوہنیوں تک ضروری نہیں ہے، اور منہ پر بھی پھیر لے، یعنی ایک ہی مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مارے جائیں اور اسی سے پھر کلائی اور پھر منہ پر پھیر لیا جائے، یعنی کلائی اور ہاتھ اور منہ۔ جبکہ کوہنیاں اس میں نہیں آ رہی، بعض لوگ کوہنیوں کا بھی کر رہے ہیں، تو بہرحال میں نے دونوں باتیں یہ آپ کو بتا دی ہیں، لیکن حدیث سے یہی ثابت ہے، جیسے کہ نبی کریم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، اور اس کو مسند احمد روایت کرتے ہیں۔ تو یہ تیمم کو حکم دینے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا تو ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمتیں بھرپور کر دے، تاکہ تم شکر ادا کرو اور اللہ کی جو نعمتیں تم پر نازل ہوئی انہیں یاد رکھو، اور اس وعدے کو بھی جس کا تم سے اللہ نے وعدہ عہد لیا ہے، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم حق پر قائم رہو، اور یعنی انصاف اور راستی کے ساتھ گواہی دینے والوں بنو، اور کسی قوم کی جو دشمنی ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، یعنی کسی کی دشمنی میں زیادتی کر جانا یا انصاف نہ کرنا، تو اس کام سے منع کیا جا رہا ہے، اور یعنی عدل و انصاف پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اور دیکھیں سچی گواہی کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک گفٹ دیا، تو میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ میرے والد نبی کریم کی خدمت میں آئے، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنی ساری اولاد کو کیا اسی طرح گفٹ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور آگے گڈ نیوز ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نئے کام کیے، ان کے لیے وسیع مغفرت ہے اور بہت اجر و ثواب ہے اللہ کے پاس، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو وہ ہیں دوزخی۔
پھر جی اگلی آیت میں ایمان والوں کو اللہ کا وہ احسان یاد کروایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا اسے یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر یعنی دست درازی کی، تم پر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے ہی روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے بہت سارے واقعات بیان کیے، جیسے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان لی، سونت لی، اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فوراً فرمایا یعنی اللہ بچائے گا، اور یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جب کہ آپ وہاں تشریف لے کر گئے، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش کی، تو اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی اطلاع کی اور آپ کو بچا لیا۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو اس آیت کے پس منظر میں بات آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا۔ اب کیا وعدہ تھا؟ یعنی سورۃ البقرہ میں ہم پڑھے تو ہمیں کئی جگہ پر یہ بات ملتی ہے، جیسے آیت نمبر 83 میں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یعنی تم کسی کی عبادت نہ کرو گے سوائے اللہ کی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، اور زکوٰۃ دو گے۔ لیکن کیا تھا کہ یہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ اللہ نے جب ان سے عہد دیا، اور انہی میں سے اللہ نے 12 لیڈر مقرر فرما دیے، اور یہ لیڈر یعنی اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جب بابرہ سے قتال کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہوئے، تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر 12 نقیب یعنی لیڈر مقرر کر دیے ان کے، تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار کرے، ان کو گائیڈنس دے۔ تو جی یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو بہترین قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً یعنی بہترین قرض کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تو نہیں نا پیسے مانگ رہا، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا، اور تمہیں ان جنتوں میں لے کر جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس وعدے کے بعد تم میں سے جو پھرے گا تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور پھر کیا تھا کہ ان کی وعدہ خلافی، عہد شکنی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت نازل فرما دی، ان کے دل سخت کر دیے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام ہی کو بدل ڈالتے۔ سورۃ البقرہ میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی، اور یہاں پر بھی یہی چیز آ رہی ہے۔ اب کلام کو یعنی اللہ کی بات کو وہ کیسے بدلتے؟ تو یہ جو چینجز ہے یہ دو طرح کی آتی ہے، ایک لفظی چینج آنا، اور ایک معنوی یعنی میننگ چینج کر دینا۔ ایک تو ہے ورڈ ہی چینج کر دینا، اور ایک ہے ورڈ تو وہیں پر رہ رہا ہے لیکن میننگ اس کا جو مفہوم ہے وہ بدل دینا، بات کسی اور طریقے سے آگے رکھ دینے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ ورڈز تو چینج کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی وہ تو ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے قرآن کی حفاظت کی، لیکن ہم اس کے معنی جو ہے نا تفسیر میں چینج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اوتھینٹک تفاسیر کو دیکھنا چاہیے، جیسے ابن کثیر وغیرہ کی تفسیر ہوگی، اور یہ احسن البیان ہے، اسی طرح انگلش میں نوبل قرآن ہے، اور کچھ اور جو مستند اسکالرز کی لکھی ہوئی تفاسیر ہے ان کو دیکھنا چاہیے، ہر کسی کی تفسیر اٹھا کر نہیں پڑھ لینی چاہیے۔ پھر جی آگے انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کے کلام کو بدلتے، دوسری چیز کیا تھی کہ جو انہوں نے نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ یعنی وہ بھلا بیٹھے، یعنی اللہ کے جو فرائض تھے، جو ڈیوٹیز ان کو دی گئی تھی، ان میں کوئی ان کو دلچسپی نہیں تھی، بلکہ بے عملی اور بد عملی کا ہی یعنی وہ نمونہ بن کر رہ گئے۔ پھر نبی سے آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک نہ ایک خیانت کا آپ کو پتہ چلتا ہی جائے گا، یعنی جو غداری ہے، خیانت ہے، مکر ہے، یہ ان کے کردار کا، کریکٹرسٹکس کا ایک پارٹ بن گیا ہے جو آپ کو دکھتا رہے گا۔ ہاں ان میں سے تھوڑے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہودیوں میں سے، یعنی کچھ ایسے جو ان میں سے نہیں ہیں، یعنی جو مسلمان ہو گئے، اور ان کی تعداد کہی جاتی ہے کہ 10 سے بھی کم تھی، جو تفسیر میں جو بات آ رہی ہے، اور کہا گیا کہ ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر ہی کریں، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھا جی، یہ عفو درگزر کا جو حکم تھا نا، یہ اس وقت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اس کی جگہ تو یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ ان سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض کے نزدیک عفو درگزر کا یہ جو حکم ہے یہ منسوخ نہیں ہے، تو اس طرح اس میں بھی تھوڑی سی رائے ڈفر ہو رہی ہے۔ پھر جی اگلی آیت میں نصارہ کے بارے میں یعنی عیسائیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں،
اللہ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، یعنی ان سے بھی کچھ وعدے وعید لیے، اور انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ تو ہم نے ان کے بھی دلوں میں آپس میں بغض اور دشمنی یعنی ہیٹ اور اینیمیٹی ڈال دی اللہ نے، جو کہ قیامت تک رہے گی۔ اور جو یہ کام کریں ان قریب اللہ ان کو ان کے بارے میں اللہ بتائے گا۔ یعنی انہوں عیسائیوں کے بھی فرقے ہو گئے، اور یہ آپس میں بھی جو ان کے سیکٹس تھی وہ ایک دوسرے سے نفرت رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے معبد میں بھی نہیں جاتے تھے، یعنی جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، عبادت گاہوں میں بھی نہیں جاتے تھے۔ پھر جی اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے، وہ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کو بکثرت ایسی یعنی اس سے باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے ہو۔ یعنی انہوں نے تورات اور انجیل میں جو تبدیلیاں جو چینجز کی، یعنی یہ طبقہ کون سا تھا؟ اسکالرز کا۔ اب وہ لوگوں پر تو ظاہر ہی نہیں کرتے تھے، لوگوں سے حق بات کو چھپاتے تھے، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے پھر یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا مول لے لیں، دنیا کا فائدہ لے لیں تھوڑا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نبی جو ہے یعنی یہ کتاب ان باتوں کو بھی ظاہر کر رہی جن کو تم چھپا رہے تھے، جیسے کہ اب رجم کی بات آتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو اللہ یعنی درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکے ہیں، یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے یہ کتاب ایسی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کو اللہ سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اللہ اندھیروں سے نکال کر ان کو نور کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس کرتا ہے۔ پھر جی آگے ان لوگوں کے بارے میں بات آ گئی جو مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یعنی یقیناً لازمی کفر کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور باقی تمام اس زمین کے لوگ، اللہ اگر سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھے؟ کوئی ہے جو اللہ کو روک لے اس چیز سے؟ یعنی ساری کی ساری بادشاہت تو اسی کی ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو چاہے وہ پیدا کرے۔ یعنی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، سورہ عمران میں بھی بات آتی ہے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گیا، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو وہی بات ہے۔ تو یعنی یہ جو آزمائش تھی ان کے لیے فتنہ بن کے رہ گئی عیسائیوں کے لیے۔ تو بات یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے پیدا کرے اور جو وہ چاہے کرے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، بیٹے ہیں ہم اللہ کے۔ اس کی وضاحت میں بات اس طرح ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، اور اپنے آپ کو بھی وہ ابناء اللہ یعنی اللہ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ بات کہاں پر کہیں سورہ توبہ میں پڑھی تھی نا ہم نے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، آیت نمبر 30۔ تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا کہ بھی تمہارے دعووں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن ہوگا کہ کون ایمان اور تقوی اور عمل میں آگے ہے اور کون اللہ کا چہیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے بلکہ تم تو اللہ ہی کی یعنی مخلوق ہو جیسے آپ دوسرے انسان ہیں، اور اللہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے اللہ عذاب کرے، اور زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اور اسی کی طرف ہر کسی کو لوٹنا ہے۔ پھر آگے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی یعنی جو رسولوں کی آمد تھی، رسولوں کے آنے کا جو سلسلہ تھا اس کے ایک وقفے کے بعد آیا ہے، اور جو تمہارے لیے صاف صاف آیتیں یعنی بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے، یعنی تمہارے پاس یہ ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا یا پھر گڈ نیوز دینے والا نہیں آیا، تو بس تمہارے پاس ایک گڈ نیوز دینے والا اور وارنر آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جی آ کے موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اللہ نے تم پر کیا، یعنی تمہارے میں سے اللہ نے انبیاء پیدا کیا، پے در پہ انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ یعنی وہ مقام دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اب دیکھیں بیشتر انبیاء جو بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، پے در پہ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، اور یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر
ختم ہوا۔ اسی طرح ان میں بہت سارے بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی، جیسے داود علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اور ان کی ایسی زبردست بادشاہت تھی جو اللہ نے کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی ان کے بعد، اور نہ ہی ان کی زندگی میں۔ اور اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی۔ یہ کئی بار بات پڑھی ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی، اور باقی قرآن میں بھی آتی ہے۔ لیکن آج کیا ہے جی؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے بعد یہ جو مقام فضیلت ہے وہ اب امت محمدیہ کو حاصل ہے، الحمدللہ۔ لیکن شرائط وہی، کنڈیشنز وہی، یعنی کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر ایمان رکھو گے، اور پھر ہی ہے تم پھر خیر امہ والے کام کر رہے، جیسے کہ اللہ نے فرما دیا، تمہیں تو بھیجا ہی اسی لیے گیا نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم خیر امہ ہو، لیکن ایسی امہ جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کو پھیلاتے ہو لوگوں میں، تو یہ ہے تمہارا مشن، اور اگر یہ کام چھوڑ دیا تو پھر خیر امہ والا ٹائٹل رہے گا کیا؟ پھر جی آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی کہ وہ اگین اپنی پیچھے انہوں نے احسانات یاد کروائے، اور پھر کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے ہی سے، یہ لوگ مصر میں جا کے آباد ہو گئے، پھر تب یہ اس سے لے کر اس وقت تک مصر میں ہی رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات فرعون سے بچا کر اپنی قوم کو مصر سے لے گئے، اور آپ کا عزم تھا جا کر بیت المقدس میں آباد ہونے کا، اور اس وقت بیت المقدس میں عمالقہ کی حکمرانی تھی جو بہت بہادر قوم تھی، بڑی جنگجو تھی۔ اب وہاں پر آباد ہونے کے لیے ان سے جہاد کرنا ضروری تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہی حکم دے رہے ہیں کہ ان کو لڑنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، جیسے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ منہ نہ پھیرو، تو تم نقصان میں پڑو گے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو انہوں نے جواب دیا، قوم والوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زور آور اور جبار سرکش لوگ ہیں، اور ہم تو وہاں پر نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، اور وہ وہاں سے نکلیں گے تو ہم بخوشی وہاں پر جانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جا رہے، سوائے 2 آدمیوں کے، جو ذکر آتا ہے اگلی آیت میں، قال رجلان من الذین یخافون، 2 آدمی جو کہ اللہ کا خوف رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے بھی کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، اور یقیناً تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل کرو۔ سوائے 2 آدمیوں کے سب نے انکار کر دی۔ پھر جی کیا کہتے ہیں کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، اے موسیٰ ہم تو ہرگز نہ جائیں گے وہاں پر، ابدا، ہمیشہ کے لیے، پس تو جا اور تیرا رب، تو جائے اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوں۔ تو قوم کی اس نافرمانی پر موسیٰ علیہ السلام کا جو بے بسی کا اظہار اگلی آیت میں آ رہا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یا رب، مجھے تو اپنے اور میرے بھائی کے علاوہ کسی اور پر اختیار نہیں ہے، پس تو مجھ میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سر مارتے پھریں گے، اور کہہ دیا گیا کہ اے موسیٰ، آپ ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہوئیے۔ اور یہ جو میدان تھا، یہ میدان طیہ کہلاتا ہے، جس میں یہ 40 سال آپ اپنی نافرمانی اور جہاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے یہ قوم سرگرداں وہیں پر سر ٹکراتی رہی۔ اگلی آیتوں میں جی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ تو یہاں پر بات آ رہی کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں سنائیے۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی تو قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ جس کی قبول نہ ہوئی وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ حابیل کی تو قربانی قبول ہوگی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ آئی۔ اب یہ نظر اور قربانی کیا چیز تھی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات تو نہیں ہے، البتہ مشہور یہ ہے، جو تفسیر میں بات آ رہی ہے وہی آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، کہ بگننگ میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، اور دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، اور ایک حمل کے بہن بھائیوں کا نکاح دوسرے حمل کے، جو دوسری پریگننسی ہوتی اس کے جو بہن بھائی اس میں جو پیدا ہوتے ان سے کر دیا جاتا، کراس جو ہے میرج کہہ لیں، وہ ہو جاتی۔ اب کیا تھا کہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اب اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن سے شادی کر لے،
جو کہ خوبصورت تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ قابیل کی بہن کا نکاح یعنی اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اب کیا تھا کہ حابیل کی تو قربانی قبول کر لی اللہ نے، لیکن قابیل کی نہ ہوئی۔ اب قربانی کے قبول ہونے کی صورت کیا تھی؟ یعنی آسمان سے اس وقت آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، جو کہ کلیئر سائن تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، یعنی اسے آگ کھا گئی، اٹ مین قربانی قبول ہو گئی۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ تو حابیل نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی دی اور قابیل نے ایک سٹے کی، تو حابیل کی قربانی ایکسیپٹ ہوئی، اور جبکہ قابیل جو تھا وہ حسد کا شکار ہوا۔ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف قربانی ہی کی بات ہے۔ اب اس پر کیا ہوتا ہے، یعنی حابیل کی جب قربانی قبول ہوتی ہے تو قابیل کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل کہتا ہے کہ بے شک قربانیاں تو متقین ہی کی ایکسیپٹ ہوتی ہیں اللہ کے ہاں، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، یعنی میرا یہ ارادہ نہیں ہے، اور میں تو ڈرتا ہوں اپنے اس رب سے جو جہان والوں کا رب ہے، اور میں تو چاہوں گا کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ بھی اپنے سر لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور ظالموں کو یہی بدلہ ہے۔ یعنی یہاں پر حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا جہنم میں جانا یعنی وہ کیوں جائے گا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، یعنی وہ بھی قتل ہی کرنا چاہتا تھا اپنے ساتھی کو۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہوں، دونوں پارٹیز، تو اب جس کا داؤ چل گیا اور جس کی موت کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، مرنا تو اسی نہیں ہے، لیکن دونوں کی چاہ اگر یہی ہے کہ میں اس کو قتل کروں، تو پھر انٹینشن کی بیس پر، نیہ کی بیس پر پکڑ آئے گی، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اب وہ ایک بھائی تو کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا، لیکن دوسرا کہتا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تجھے قتل کرنے کا، یعنی تم مجھ پہ ہاتھ بڑھاتا تو ٹھیک ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اسی سے ریلیٹڈ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کا خون کا ناحق بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا، یعنی روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل کی ناحق سزا دنیا ہی میں فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ اور اسی طرح حدیث میں الفاظ ہیں کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ یعنی یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا۔ تو یہ جو کام کرے گا اس کو جلد ہی دنیا میں سزا ملے گی، تاہم آخرت کی جو سزا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس حدیث کو ابو داود اور ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی۔ اور قابیل میں یہ دونوں چیزیں ہی جمع ہو گئی تھی، یعنی دونوں ہی گناہ تھے، تو اکارڈنگ ٹو حدیث اس کی جلدی پکڑ آتی ہے، دنیا ہی میں پکڑ آئے گی اس شخص کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے بچائے۔ پھر کیا تھا جی، اس نے قتل کیا اور اللہ فرماتے ہیں نقصان پانے والوں میں سے ہوا۔ اور پھر اللہ نے ایک کوے کو، یعنی قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا زمین پر۔ تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنی بھائی کی لاش کو چھپائے، اور اس پر کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اتنا گیا گزرا کہ مجھے اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنانا بھی نہ آیا، اور پھر پشیمان ہوا اور شرمندہ ہوا۔ تو جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات یعنی لکھ دی کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی یعنی ناحق کسی کو قتل کر رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ زمین پر فساد مچانے والا ہے، اور اسی طرح جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ایک انسان کو بچانا گویا تمام انسانوں کو بچا لینا، کتنی بڑی فضیلت کی بات، کتنا زبردست ریوارڈ رکھ دیا۔ اور پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے رسول آئے روشن نشانیاں لے کر ان کے پاس، لیکن کیا ہے کہ اکثر ان میں سے زمین میں یعنی اسراف ہی کرنے والے ہیں۔ اور آگے بڑی سخت سزا کی بات آ رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور یا انہیں جلا وطن کیا جائے۔
اور یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، یعنی جو بھی یہ کام کرے، اللہ رسول کے مخالف جا رہا ہے، زمین میں فساد مچا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک قبیلے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینے آئے، اور انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا، اور ان کا دودھ اور پیشاب پینے کے لیے کہا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اب کیا تھا کہ چند روز میں ہی وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کیا، اور اونٹ بھگا کر لے گئے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور انہیں اونٹوں سمیت پکڑوا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر یعنی الٹی جانب سے کاٹ ڈالے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اور پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیے گئے حتیٰ کہ وہ وہیں پر مر گئے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں۔ سزا کیا تھی کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، اور اللہ رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ آیت محاربہ بھی کہلاتی ہے۔ اور محاربہ کے میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی یعنی آرگنائز کوئی گروہ ہے مسلح جس کے پاس ویپن بھی ہوں، اور اسلامی حکومت کے دائرے یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں وہ گروہ راہ چلتے کافروں پر، افراد پر یا گروپس پر حملے کرے اور قتل و غارت کرے، لوگوں پر زیادتی کرے، اغوا وغیرہ کرے، تو اس کی جو 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اس وقت جو بھی امام ہو، خلیفہ ہو، اس کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ دے۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں یہی بات بھی واضح کر دی گئی، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، یعنی گرفتار ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اسلامی حکومت یعنی اس کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے، تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا اور یہ سزائیں پھر نہیں دی جائیں گی۔ لیکن اس بات میں بھی یعنی کچھ مفسرین کے درمیان آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے قتل کیا، مال لوٹا ہے لوگوں کا، دست درازی کی یعنی ہاتھ بڑھایا ان پر، تو یہ جرائم معاف نہ ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ یعنی اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے۔ بہرحال توبہ سے باقی گناہ تو ضرور ہی معاف ہوں گے۔ پھر جی آگے بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، وہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں تم جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر وسیلہ کے جو معنی ہے تفسیر میں بات آ رہی کہ وسیلہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی آبجیکٹو، کسی بھی پرپس کے لینے میں، اچیو کرنے میں سورس ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف کا وسیلہ، یعنی اللہ کی طرف کا وسیلہ تلاش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا، اللہ کا پلیئر حاصل ہو، اور ایسے اعمال جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی حالت قیامت کے دن یہ ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی بات آئی ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، کہ وہ اس دن چاہیں گے کہ اپنی جان بچا لیں فدیہ دے کر جو کچھ زمین میں ہے، اور اس کے مثل اور بھی، یعنی جتنا زمین میں ہے سب دے دیا جائے، اور اس کے برابر بھی آ جائے تو وہ بھی دے دیا جائے، اور اپنی جان بچا لیں قیامت کے روز۔ اور لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی طرح کیا چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں، لیکن وہ جہنم سے ہرگز نہ نکل سکیں گے، اور وہ ایسا دائمی عذاب ہے ان کے لیے۔ پھر جی اگلی آیت میں چور کی جو سزا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی چوری کی سزا پر کیا حد ہے۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کیا، اور العذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور قوت والا ہے۔ اچھا جی، اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل سن لیں کہ اس پہ بھی اختلاف ہے مفسرین کی، فقہا کی اوپینینز میں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ جی یہ جو چوری کا حکم ہے، جو سزا ہے، وہ عام ہے، چاہے تھوڑی چیز کی چوری کی ہو کسی نے یا چاہے زیادہ چیز کی چوری کی ہو، اسے ہر صورت میں پوری سزا دی جائے گی۔ جبکہ دوسرے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یعنی ایسی بات نہیں، کہ اگر کوئی کسی چیز کی جو قیمت ہے وہ 3 درہم یا اس کے برابر کی قیمت کی کوئی چیز ہے، اس سے کم چوری پر کوئی یعنی اس سے کم قیمت کی چیز کو کوئی چوری کر رہا ہے، تو اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور اسی طرح ہاتھ جو ہیں کوہنیوں تک نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور ایسا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس توبہ سے مراد یعنی اللہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ توبہ سے کسی چور کی جو سزا ہے وہ معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو سزائیں ہیں، اگر تو معاملہ حکومت تک چلا گیا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر وہ سزا امپلیمنٹ ہوگی۔
اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے جی کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اسی ہی کی تو بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے اور جس کے لیے چاہے وہ مغفرت کرے اس کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، وہ جسٹ ہے، انصاف پسند ہے، سب سے بڑھ کر وہ حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ انسانوں پر ظلم کرے یا ان کو وداؤٹ اینی ریزن ان کو عذاب دے، بلکہ انسان خود ہی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے جب انہوں نے فساد مچانا ہے، اور خاص کر جہاں پر دوسرے انسانوں سے معاملہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر جو پکڑ ہے، وہ حد ہے، وہ زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں یعنی بڑھ رہے ہیں، اور خواہ وہ منافقوں میں سے ہوں یا پھر زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں، لیکن حقیقت میں ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اور یہودیوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اور ان لوگوں کے ایسے بھی جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں ہیں، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو اصلی جگہ سے ہٹا کر ان کو چینج کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کئی جگہوں پر پڑھ لی ہے نا، سورۃ البقرہ میں بھی آئے گی بار بار کہ اللہ کے کلام کو چینج کر کے کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، اگر تمہیں یہی یعنی اپنے ایک دوسرے کے اپنے ہی ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہی حکم ملے تو قبول کرنا، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو پھر تم دور رہنا۔ اور بات یہ کہ جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ یعنی جس کو اللہ ہدایت نہ دے پھر اس کو کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں ایک بات اس طرح ہے، یعنی دو انسیڈنٹس آ رہے ہیں، دو واقعات، ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں، مرد اور عورت کا، اور بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو بہت ساری چینجز کر دی تھی، رد و بدل کر دیا تھا، انہی میں سے ایک حکم رجم کا بھی تھا، یعنی جو شادی شدہ زانی کی سزا تھی، تو وہ ان کی کتاب میں بھی موجود تھی، لیکن یہ لوگ سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے یہ جو ہم نے انوینشن کی ہے، نیا طریقہ ایجاد کیا، اس کے مطابق کیا تھا کہ کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا، یعنی رجم کی سزا کو انہوں نے بدل دیا، اور کیا کر دیا، اس کو کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا کی سزا رکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہی سزا دی تو ہم مان لیں گے، اور اگر انہوں نے رجم کا فیصلہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ تورات میں تو زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوائی ہے۔ تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں تو رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لے کر آؤ، اور تورات لا کر پھر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دی، تو عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ ان دا اینڈ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، یعنی تورات میں آیت رجم موجود ہے، دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا جس کا فیصلہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اس واقعے کو بخاری روایت کر رہے ہیں، اور آیت کے آخری جو الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ بالکل نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں تو بڑی سزا ہے ہی، یعنی جن کی دل ہے ہی نہیں ہدایت کی طرف آنے کا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ کان لگا کر جھوٹ کو سننے والے ہیں، جی بھر کا حرام کھانے والے ہیں، یعنی ان میں جاسوس ہیں اور جی بھر کر یہ حرام کھاتے ہیں، اگر تمہارے پاس آئے ہیں نبی تو تمہیں اختیار ہے ان کا فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو، یعنی تم ان سے منہ پھیرو گے تو یہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو آپ فیصلہ کر دیتے ہو ان میں تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، یعنی یہ نبی کو اختیار دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ چاہیں تو کریں ان کا فیصلہ، نہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیں، اور یقیناً اللہ عدل کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے آپ کے پاس اپنی تورات ہوتے ہوئے یعنی اپنے فیصلے کروانے کے لیے کیسے آتے ہیں آپ کے پاس، اور اس کے بعد بھی پھر گھوم جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنی بات سے۔ دراصل بات یہ کہ یہ ایمان اور یقین والے ہے ہی نہیں، نہ اپنی کتاب پر رہتے ہیں اور نہ آپ کی بات کو مانتے ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ ہم نے تو تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل علم اور علماء فیصلہ کرتے تھے، اور کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے، یعنی جو سچے لوگ تھے جیسے انبیاء ہو گئے اور سچے علماء ہو گئے، انہوں نے تورات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جس طرح کے بعد میں کچھ لوگوں نے کیا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑے مول کے بدلے مت بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ یعنی جو اللہ نے کتاب میں نازل کر دیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی کافر ہیں۔ اصل میں اس میں دیکھ لیں ہمارے لیے کیا میسج ہے، یعنی جو اسلامک کنٹریز ہیں
کتنا ہم لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو کتابیں دی گئیں لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو نافذ نہ کیا، ان پر عمل نہ کیا، تو وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو آج اگر ایمان والے یہ جو امت مسلمہ بھی دعویٰ کرے ایمان کا لیکن کتاب پر عمل نہ کرے تو وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ پھر جی مزید آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے لیے یعنی ان کی تورات میں یہ بات فکس کر دی، مقرر کر دی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اور پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق کام نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیں یہ چیز نوٹ کرنے کے لیے ہمارے کیا کہ پہلا قتل جو روئے زمین پر ہوا یعنی حابیل کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں جو زمین میں فساد مچانے والی تھی، معاشرے کو تباہ کرنے والی تھی، ان پر کیسی سزائیں مقرر کی، اور پھر ان کا یعنی بدلہ بھی، جیسے قصاص کا بدلہ رکھ دیا گیا، اس طرح چوری کی سزا۔ تو یہ سب یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں ہیومینٹی کو پریونٹ کرنے والی، گرو کرنے والی، معاشرے کو بہتر کرنے والی، فلاح دینے والی۔ سکسیس اسی میں ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں یہ رحمت ہے، فضل ہے۔ پھر جی بنی اسرائیل ہی کی بات آ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے یعنی پہ در پہ نبی آئے بنی اسرائیل میں، پھر آخر میں کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور جنہوں نے یعنی پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق وہ کرنے والے تھے، اور اللہ نے انہیں انجیل عطا فرمائی اور جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے یعنی وہ جو کتاب انجیل تھی وہ بھی اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی یعنی نیک لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے، یعنی نصارہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انہیں بھی چاہیے جو کچھ اللہ نے ان کو انجیل میں نازل فرمایا ان کے لیے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے حکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی فاسق ہیں۔ اور ہم نے اے نبی آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا، اور جو اپنی سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور ان کی محافظ، امین، شاہد یعنی گواہ ہے، اور حاکم یعنی یہ سارے میننگ آئیں گے ورڈ محیمنن، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کے لیے جو ورڈ کہا گیا۔ اور پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کتاب میں جو نازل ہوا اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کیجیے، اور حق بات سے نہ ہٹیے، اور نہ ہی ان کی خواہشات کو فالو کیجیے۔ یعنی اگر انسانوں کی خواہشات کے پیچھے چلا جائے تو ہر کوئی چاہے گا یعنی کہ مجھے ہی بینیفٹ ملے، چاہے میں ظالم بھی ہوں، تو یعنی یہ تو پھر تباہی ہے نا، جیسے کہ پچھلی کتابوں میں انہوں نے کر دی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک دستور، ایک راہ مقرر کر دی تھی، یعنی پچھلی شریعت جس طرح تھی، پچھلی جیسے جو انبیاء گزرے ان کو کتابیں دی گئی، ان کی شریعت ایک دوسرے سے مختلف تھی، یعنی بعض شریعت میں کچھ چیزیں حلال تھیں تو بعض میں دوسری وہ حرام تھی، اسی طرح بعض چیزوں میں آسانی تھی کسی کے لیے اور بعض انہی چیزوں میں دوسری شریعت میں یعنی دوسری قوم کے لیے وہ ایسا نہ تھا۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے جو روزے ہیں ان کی جو ٹائمنگز ہے پچھلی امتوں کی فرق تھی، ان کی زیادہ تھی۔ پھر اسی طرح قصاص کے معاملے کو دیکھ لیں، یعنی قتل کا بدلہ جو قتل آج ہمارے لیے دیت لینا بھی اللہ نے الاؤ کر دیا، الحمدللہ، یعنی تخفیف ہے، یہ سہل ہے کام، یعنی خون بہا بھی لے سکتا ہے جو مقتول کے جو وارث ہیں، لیکن اس کے برعکس یہود و نصارہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یعنی ان میں فرق تھی۔ تو انشاءاللہ یہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو اگر منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی امہ بنا دیتا، یعنی سب کے سبھی ایمان والے ہوتے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس میں سے جو تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے، بس کیا ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں بڑھو، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس چیز میں بھی تم یہاں پر اختلاف کر رہے ہو۔ اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیے کہ دیکھو تم ان کے جیسے نہ ہونا جو گروہوں میں بٹ گئے، سیکٹس بن گئے، اختلافات اس حد تک بڑھے کہ نفرت، دشمنی، بغض، ہیٹ، جیلسی، اینیمیٹی یہ چیزیں پیدا ہوئیں، تو یہ چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بعض جیسے صحابہ کرام کی بھی جو زندگیاں ہیں ہم ان میں دیکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام نے بھی ایک ہی چیز کو ان کے سمجھنے میں دو طرح کے پوائنٹ آف ویو ہو گئے، تو لیکن ہر کسی کا آنر، احترام رکھنا ہے۔ اور پھر جی آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے معاملات میں اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی فیصلہ کیجیے، اور ان کی پھر اگین یعنی کہ ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کریں، اور ان سے آپ ہوشیار رہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کو ادھر سے ادھر کریں، اور یہ اگر منہ پھیرتے ہیں اس چیز سے تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ تو یہی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ادھر ہی دے ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے نا فاسقین ہی کی ہے۔
پھر آگے ایک سخت بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اور اسلام کے سوا کیا پھر پیچھے یعنی جاہلیت والا معاملہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے نور کو چھوڑ کر یہ جاہلیت والے کاموں کو تلاش کرتے ہیں، تو یقین رکھیے اللہ لوگ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا یعنی کون ہو سکتا ہے۔ پھر جی اگلی آیت میں ہمارے سیکھنے کو کیا چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، اور جو تم میں سے پھرے گا یعنی اللہ کی بات پر عمل نہیں ہو رہا تو بس وہی پھر وہ انہی میں سے ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرنے والی ہے۔ اور دیکھیں اس پر حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس طریقے کو جس قوم کو فالو کیا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے گنا جائے گا جو جن سے وہ محبت رکھ رہا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر آئی ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یعنی مومنین کو چھوڑ کر تم ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان سے اپنے سیکرٹس ولی نہ، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے ولی، ایسا دوست جو آپ کا غمخوار ہو، آپ اس کو اپنے سیکرٹس بتا رہی ہیں، اپنے راز و نیاز ان سے کیے جا رہے ہیں، وہ کام نہ ہو۔ باقی اچھا سلوک کرنا ہے، پریچ بھی تو کرنی ہے، اللہ کا پیغام بھی تو آگے پہنچانا ہے، یعنی اچھا سلوک آپ نے، اچھا رویہ، بہترین اخلاق، گڈ مینرز آپ نے لازمی دکھانے ہیں، یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ دوستی کا مطلب ہے کہ گہری دوستی، اور اس کے پھر نتائج برے ہیں نا، جب آپ کی بہت گہری دوستی ہوگی، آپ ان میں گھلیں گے ملیں گے، پھر آپ انہی کی چیزوں کو پسند کریں گے، آپ پر ان کا رنگ چڑھنے کا جو ہے خدشہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پھر جی آگے منافقوں کی بات آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے نبی جن کے دلوں میں بیماری ہے، دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں، کہتے کہ ہمیں تو خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے، یعنی جو منافقین ہیں، اور خطرہ کس چیز کا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی تو ہمیں بھی پھر نقصان اٹھانا پڑے گا، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو فتح ہی اللہ دے دے، یا اپنے پاس سے کوئی چیز دے، یعنی یہود و نصارہ پر ٹیکس جزیہ عائد کر دے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ قریظہ کے قتل اور ان کے اولاد کو جو قیدی بنایا گیا، اور پھر بنو نذیر کی جلا وطنی کی طرف۔ پھر کیا ہے کہ یہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر پھر یعنی پشیمان ہوں گے، اور پھر ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو یعنی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے اللہ کی کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے یعنی ہپوکریٹس کے بارے میں کہ کسی طرف بھی نہیں ہوتے، وہ جہاں فائدہ آیا بس اسی طرف ہوئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے تو اعمال سارے غارت ہوئے اور یہ ہوئے ناکام، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلدی پھر ایسی قوم کو یعنی ان کے سامنے پھر ایسی قوم لا کھڑے کرے گا کہ جن کی صفات یہ ہوں گی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے، اور اہل ایمان کے لیے وہ نرم ہوں گے اور کافروں پر وہ سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہ کریں گے، یعنی یہ اہل ایمان کی صفات ہیں یہاں پر، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں انہیں کسی کی پرواہ نہ ہوگی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے انہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے کرے کہ جو سچے ایمان والے ہوں اور اللہ کی راہ میں خوب سٹرگل کرنے والے ہوں، انشاءاللہ آمین یا رب۔ پھر جی آگے بات آ رہی کہ مسلمانوں تمہارا دوست تو خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر یعنی اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنے والے، ہمبل ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی دکھاتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کر لے تو وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی یعنی وہی گروہ غالب رہنے والا ہے، انشاءاللہ وہی غالب رہے گا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رہے ہیں، خواہ وہ لوگ تم میں سے ہی ہوں یا تم سے پہلے جو جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ہوں، یعنی یا چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے تم میں سے ہی ہوں، یعنی دیکھیں نا اب نام پہ تو کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کی ہنسی اڑاتے ہیں، یقین نہیں کرتے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس چیز سے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ کہتا ہے بچو، اور یہ کہا گیا نا کہ ایسی جگہ، یہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پہ ہرگز نہ بیٹھو، اور اگر تمہیں یعنی جب بھی یاد آئے فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اوائڈ کرو ایسی گیدرنگ کو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کال کرتے ہو تو وہ ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں اس چیز کو، اور یہ اس لیے کہ یہ بے عقل ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، یعنی مڑ کے چلا جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔
پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان یہودیوں اور نصرانیوں سے کہو کہ کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں، یعنی یہ کوئی دشمنی کی وجہ ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثریت فاسق ہیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، یعنی اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا کون ہے؟ یعنی انہی کی بات اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ کون سے ہیں جو سب سے زیادہ برے سزا پانے والے ہیں؟ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اللہ کا غضب ہوا، اور ان میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور بعض کو سور بنایا، اور جنہوں نے جھوٹے یعنی معبودوں کی پوجا کی، اور یہی لوگ بدترین درجے کے ہیں، اور یہی لوگ ہیں یعنی سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کا قصور تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پچھلی کتابوں کو بھی مان رہے ہیں اور اپنی کتاب کو بھی مان رہے ہیں، اور تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ تمہارے اوپر اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کی وجہ سے کیا کیا سزائیں تمہیں دنیا میں ملی۔ پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ اور جب تمہارے پاس یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ منافقین کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ ایمان تو ہوتا نہیں تھا، بس آگے قسمیں کھاتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم قسم کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف لپکتے ہیں، نہایت ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر جی کہا جا رہا ہے آگے، یعنی یہاں پر اہل کتاب ہی کی بات ہے کہ ان کے عابد اور عالم یعنی جو اسکالرز ہیں ان کے، وہ ان کو جھوٹی باتوں کے کہنے پر اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک یہ برا کام ہے جو وہ بھی کر رہے ہیں، یعنی عالم خاموش ہیں اس بات پر، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی کیسی کیسی فضول باتیں اللہ پر لگاتے ہیں، اور پیچھے سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی تھی وہ کہا جی کہ حرام کی ہوئی ہیں، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہے اور اس کو اللہ قرض حسنہ کہتا ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، یعنی اس تعبیر کے حسن کو نہ سمجھ سکے جو بات میں چھپی ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ سارا کا سارا مال تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی تو میراث ہے، اور اگر تم اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے کچھ دے رہے ہو تو اس پر کیا احسان ہے اللہ پر؟ یعنی یہ تو تم اپنا ہی بھلا کر رہے ہو۔ اور جیسے اللہ نے سورۃ الحج میں فرما دی نا کہ جب تم قربانی دیتے ہو تو میرے پاس تو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت جانور کا، تو کیا پہنچ رہا ہے؟ انسان کا تقوی۔ تو بے وقوفی کی بات ہے نا کہ وہ اس چیز کو سمجھے نا۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ ان کے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ نے لعنت کی، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف آپ کے رب کی جانب سے انہیں آ رہا ہے نبی، وہ ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں ہی ان کو بڑھا رہا ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے نا اس پر وہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ اور اپنے کفر میں ہی بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے دعوت اور یعنی اینیمیٹی اور ہیٹ رکھ دیا، یعنی یہ سزا کے طور پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ جب کبھی بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یا مسلمانوں کے اگینسٹ وہ پلاننگ کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو پھر تباہ کرتا ہے، اور یہ ملک بھر میں فساد ہی مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اور آگے بڑی اہم بات اللہ فرمانا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتی اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں معاف فرما دیتے، یعنی گناہ معاف ہوتے اور انہیں اللہ راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتا۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ان کی کتابوں میں اس کے پورے پابند ہوتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے، یعنی سبحان اللہ، یہ برکات اور رحمتیں اللہ کی برستی اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل کرنے والے ہوتے۔ تو آج یہی میسج ہمارے لیے ہے کہ آج ہم بھی اگر اپنی قرآن کو پکڑتے ہیں تو ہم ایسے ذلیل نہ ہوں۔ اکثر ممالک کا آپ حال دیکھیں کہ ایسا یعنی فقر نے اس قدر کفر تک ان کو پہنچا دیا ہے کہ انہیں دال روٹی کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتی بات، سارے مسئلے ان کے وہیں سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں پر ختم ہوتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ سارے دن کی محنت کے بعد بھی وہ بیچارے گھر بار چلانا ان کے لیے مشکل ہوا پڑا۔ تو اگر لیکن دیکھیں اکثریت کو دیکھیں تو سجدہ نہیں کر رہی، اور اوپر نیچے کا جو ذکر ہے نا یعنی وہ مبالغہ ہے، یعنی کثرت رزق کی اللہ دیتا اگر یہ اچھے کام کر رہے ہوتے، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہوتے، یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی ایک گروپ تو ان میں سے یعنی درمیانی راہ پر ہے، باقی ان سب میں سے یعنی یہ برے اعمال کرنے والے ہیں، یعنی اکثریت تو ایمان کا راستہ نہیں لیے ہوئے، ہاں کچھ لوگ ہیں جو ایمان والے ہو گئے، جیسے اس سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ اور جو کچھ اور یہودی مدینہ میں مسلمان ہوئے۔
پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کی طرف اللہ نازل فرما رہا ہے آپ اس کو آگے پہنچائیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی رسالت کا حق ادا نہ کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچا لے گا، یعنی جو یہ پلاننگز کر رہے ہیں، جو تانے دشنی کر رہے ہیں، ہر چیز سے اللہ بچائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان یعنی اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو، اور یعنی جو تمہارے رب کی طرف سے چیز آئی ہے اس کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ آپ کی طرف آئی یعنی قرآن کریم، تو ایسا ہے کہ ان کی شرارتیں اور انکار ہی اس چیز سے اور بڑھ رہا ہے، اور آپ ان کافروں پر غم نہ کھائیے۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے میسج دے دینا، باقی ہدایت کس کو آتی وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ جس نے ہدایت کی طرف آنا ہے، ایمان کی طرف آنا ہے، اور جس نے نہیں ایمان کی طرف آنا ہے، یعنی جس پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا۔ پھر آگے خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور ان میں صرف امت مسلمہ نہیں باقی لوگ بھی آ رہے ہیں، جیسے کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اسی طرح وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ستارہ پرست ہوئے، نصرانی تھے، اور جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے اور نیک عمل کرنے والا، تو بے شک وہ یعنی اس پر کوئی خوف اور نہ غم ہوگا قیامت کے روز۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انبیاء کو صحیح طریقے سے فالو کرتے رہے، اور ایک یعنی اللہ کی توحید پر قائم رہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ تھے، یہ وہ لوگ نہیں جنہوں نے بعد میں تبدیلیاں کر دی اور الٹی راہوں پر چلے، یہ وہ لوگ جنہوں نے صحیح طریقے سے اپنی کتابوں کو پکڑا، اور جب کہ وہ صحیح حالت میں موجود تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی پیچھے بھی تو دیکھیں نا، اب بنی اسرائیل میں جو ہم پڑھتے ہیں تو اب وہ مسلمان ہی تھے نا، جو پچھلی قوم وہ مسلم امہ ہی تو تھی، تو بعد میں پھر انہوں نے چینجز کی اور تبدیلیاں کی، اور پھر خرابیاں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے ان میں یعنی رسول بھیجے، اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اور جو ان کی خواہشات کے مطابق کام نہیں کرتا تھا تو ان کا ایک فریق اس کو جھٹلاتا اور کوئی فریق ان کو قتل کرتا، یعنی انبیاء کا ناحق قتل کرتے۔ وجہ یہ کہ یعنی وہ انبیاء ایسی باتیں ان کو کہتے تھے جو ان کے دلوں کو نہیں لگ رہی ہوتی تھی، وہ ان کے منافع کے نفع کے اگینسٹ جا رہی تھی، کیا سمجھے بیٹھے تھے کہ کوئی پکڑ ہی نہ ہوگی اللہ کی، یعنی اندھے اور بہرے بن کر بیٹھے رہے۔ اور پھر جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کی، اور اس کے بعد بھی یعنی اکثریت نے انہی کو فالو کیا، اکثر یعنی ان میں اندھے اور بہرے ہی تھے، اور اللہ نظر رکھے ہوئے ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر جی اگلی آیت میں عیسائیوں کی بات آ رہی ہے، یعنی یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ بات کہی کہ مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور ایون مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے کہا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ حرام کر دی ہے جنت اس پر اللہ نے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی یہ بات تو خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی ان کی کتاب میں۔ پھر اگلی آیت میں ایک اور گروہ کی بات آ رہی ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی، یعنی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ، یعنی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ تو یہ کون سا فرقہ ہے؟ یعنی یہ ایک سیٹ ہے جو کہ تین خداؤں پر بلیو کر رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی ٹرینٹی پر بلیو کر رہے ہیں۔ اور یہ تین خدا کیسے انہوں نے بنا لیے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی والدہ مریم کو، اور تیسرے اللہ کو، یعنی یہ ان تینوں کو ہی الہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی بات سے باز نہیں آتے، یعنی اسی کفر پر جمائے رہتے ہیں، یہ کفر ہے نا، یعنی اللہ کے ساتھ وہ نہ صرف بیٹا بلکہ ان کی والدہ کو بھی الہ بنا دیے پکڑ کے، تو اگر یہ اس چیز سے باز نہیں آ رہے تو انہیں دردناک عذاب تو ضرور ہی پہنچے گا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں اللہ کی طرف یعنی جھکتے، کیوں نہیں استغفار کرتے، اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر ہونے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان سے پہلے بہت سارے میسنجرز گزرے، اور ان کی والدہ بھی ایک سچی عورت تھی، نیک عورت تھی، اور وہ دونوں کھاتے تھے اور پیتے تھے، یعنی یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ وہ دونوں بشر تھے، تو کوئی بشر الہ نہیں ہو سکتا۔ لیسا کا مثلہ شیء، اس کے جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں رکھ رہے ہیں کہ یہ غور و فکر کریں، سمجھیں، لیکن پھر بھی اس سے یعنی پھرے جا رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن کی بھی بات کر رہے ہو، نہ وہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ ہی نفع کے، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں بھی انہی کا ذکر ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہیے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں زیادتی کر رہے ہو،
یعنی وہ پیغمبر یا وہ لوگ جن کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم ان کی تعظیم سے بڑھ کر تم یعنی ان کو نبوت کے جو ان کا جو رینک تھا، نبی تھے وہ، اس سے بڑھا کر ان کو ربوبیت کے مقام پر لے گئے ہو، یعنی ان کو الہ بنا دیے، جبکہ وہ تو امام اور دینی قائد ہوتا ہے، یعنی وہ تو دین کی راہیں بتانے والا لیڈر ہے، امام ہے تمہارا، اس کی تعظیم اور یعنی آنر تو تم پر فرض ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ اس کو رب کے برابر کھڑا کر دو، جو تمہیں بنانے والا جو خالق ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو فالو نہ کرو، یعنی جو خود بھی بہکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ ہی کر رہے ہیں اور وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر جی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ تعالیٰ داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کروا رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو یعنی برے کاموں سے نہ روکتے تھے، اور جو بھی یہ کر رہے تھے یقیناً بہت ہی برا کام ہے۔ یعنی ایک تو بات یہاں پر واضح ہو رہی ہے کہ زبور میں حضرت داود اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کر دی گئی، اور دوسرا لعنت کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1 یعنی نافرمانیاں، واجبات کا چھوڑ دینا اور حرام چیزوں کو کرنا، اور اسی طرح دوسری چیز کیا؟ یعنی دین میں بدعات کی طرف جانا ہے، انوویشنز کرنا، غلو کرنا، حد سے بڑھنا۔ تو یہ دو چیزیں ان کی لعنت کا سبب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور اسی طرح یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے بھی نہیں روکتے تھے، یہ بھی بہت بڑا جرم، اور بعض مفسرین نے تو اسی چیز کو کہا ہے کہ یہی ان کی یعنی لعنت کا سبب تھا، یعنی کہ اچھائی کو پھیلانا چھوڑا اور ایک دوسرے میں برائی دیکھتے تو اس کو نہ روکتے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے اس برائی کو ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو دل سے اسے برا ضرور سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، جس کو مسلم روایت کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل یعنی گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان ہوتے دیکھیں اور اس پر وہ تنقید نہ کریں، یعنی روکے نہ، حالانکہ وہ اس چیز پر قادر ہوں کہ ان کو روک سکتے ہوں۔ تو جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو اس فریضے کو چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، اور پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوں گی۔ اس کو بھی مسند احمد روایت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے، برائی سے نہ روکنا اور اچھائی کو نہ پھیلانا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ پھر ان کی ایک اور کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ اے نبی آپ دیکھیں گے وہ کافروں سے ہی دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا وہ بہت ہی برا یعنی وہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور ہمیشہ وہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آتے تو یہ کافروں سے پھر دوستیاں نہ کرتے، لیکن اکثریت ان میں فاسق ہی ہے، یعنی جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہوگا وہ کیا ہے، وہ کافروں سے دوستی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے جاننے کو۔ اگلی آیت میں بدترین دشمن کون سا مسلمانوں کا، یعنی جیسے بات آ رہی کہ یقیناً اے نبی آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، یعنی یہودی اور مشرکین یہ سب سے زیادہ دشمنی میں بڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، اور تاریخ میں جو ان کے واقعات ہیں، جو انہوں نے سازشیں کی مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، بے شمار ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یعنی ایمان والوں میں دوستی میں زیادہ قریب آپ نصارہ کو پائیں گے، یعنی عیسائیوں میں، اور ان کی کوالٹی بھی اللہ نے بتا دی کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی جو عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، اور یعنی گوشہ نشین یعنی علماء ہیں، خطبہ ہیں، اور ان عیسائیوں میں حلم اور تواضع یعنی ہمبل ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جب وہ رسول کی طرف سے نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ حق بات کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں بھی شاہدین میں سے یعنی تصدیق کرنے والوں میں سے لکھ دے۔ اس آیت کی تفسیر میں بات کچھ اس طرح ہے کہ یعنی یہ جو آیت ہے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ کون سے عیسائی ہیں؟ تو بات کچھ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کی زندگی جب مکہ میں بے حد تنگ کی گئی تو وہ حبشہ میں دو مرتبہ ہجرت کر کے گئے، اور اس وقت حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی، یعنی عیسائی حکومت تھی، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کر اس کو سنایا تو نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشہ میں موجود
مہاجرین کو اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور یعنی جو اس کے جو رہنما تھے، اسکالرز تھے، ان کو بھی جمع کر دیا، اور پھر حضرت جعفر کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش اور ان کے اللہ کے میسنجر ہونے اور رسالت کا ذکر ہے، جسے وہ سن کر یعنی سب کے سب بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، جب آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو جی یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اور آگے مزید انہی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو بات حق ہے ہم تک پہنچی ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم تو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں یعنی نیک لوگوں کی رفاقت میں جنت میں داخل کرے۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی وجہ سے ان کو ایسے جنات میں اللہ انہیں داخل کرے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی اللہ کی جنت، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ لوگ ہی دوزخ والے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے یعنی حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو خام خواہ میں حرام نہ کیا جائے اپنے اوپر، انلیس کہ کوئی یعنی آپ طبیب کوئی ڈاکٹر کسی بات سے مشورہ دے رہا ہے کہ یہ چیز کھانے سے یہ نقصان ہے باڈی میں، تو وہ پھر ایک دوسری چیز آ جاتی ہے۔ تو اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے یعنی جس وجہ سے یہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا۔ اب جس پر یہ آیت نازل ہوئی، صحیح ترمذی اس کو روایت کر لیں۔ اسی طرح اس دیگر روایات بھی اس سے ثابت ہیں، جیسے کہ بعض صحابہ جو تھے یعنی اللہ کا تقوی اور ڈر اس قدر ان میں زیادہ تھا اور عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے بھی وہ دور رہتے، جیسے کہ عورت سے نکاح کرنے سے اور رات کے وقت سونے اور دن کے وقت کھانے پینے سے بچتے، یعنی یہ چیزیں ایسی تھیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے علم میں یہ باتیں آئیں تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ اور دیکھیں یہود و نصارہ سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں زیادتی کی، اور زیادتی کسی بھی چیز میں ہو تو وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، یعنی ایکسٹریم ہونا کسی بھی چیز میں اچھی بات نہیں ہے، چاہے دین کے کام ہوں، ریچولز ہوں یا دنیا کے کام ہوں۔ جیسے اللہ نے آگے فرما دیا کہ حد سے نہ آگے بڑھو، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے جو تمہیں مرغوب ہیں حلال ہیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی دین یہ سہل ہے، دین فطرت ہے، اس میں اللہ نے تنگی نہیں بنائی۔ سبحان اللہ، جب ہم پڑھتے ہیں اپنے دین کی شریعت کو، جو لاز ہیں جو ایشوز ہیں، تو جو پچھلی قومیں ہیں ان پر زیادہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ان پر زیادہ سختیاں تھیں بنسبت اس امہ کے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں پر، یعنی جو لغو قسم کی قسمیں جو ان پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن پکڑ ان قسموں پر کرتا ہے جو تم پورے ارادے کے ساتھ یعنی پوری انٹینشن کے ساتھ تم قسم کھا رہے ہو کسی کام پر، پھر اس کی پکڑ آتی ہے اگر وہ قسم پوری نہ کی جائے۔ ہاں اللہ کی معصیت پر اگر قسم کھائی جائے گی تو اس کو پورا کرنا نہیں صحیح، بلکہ اس پر ہے کہ کفارہ ہی دے دیا جائے۔ اچھا، تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے آگے ذرا کوئکلی رکھ دیتی ہوں کہ قسم جو ہے عربی میں اس کو حلف یا یمین کہتے ہیں، اور اس کی 3 اقسام ہیں، 3 ٹائپس ہیں قسم کی۔ نمبر 1 وہ قسم جو انسان یعنی عادتاً بغیر ارادے کے کھائی جاتا ہے، اس کو عادت پڑی ہوتی ہے بات بات پر قسم کھانا، اس پر کوئی یعنی پکڑ نہیں ہے۔ پھر ایک وہ قسم جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح تیسری ٹائپ قسم کی وہ ہے جو انسان اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، یعنی کہ وہ لازمی وہ کام کرے گا تو اس پر وہ قسم کھا لے، تو ایسی قسم کو اگر وہ توڑتا ہے تو وہ پھر اس کا کفارہ دے گا۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ اللہ کی نافرمانی کے کام پر قسم کھانا اس کو ہرگز پورا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے قسم کھا لی ہے پورے ارادے کے ساتھ کہ میں یہ نافرمانی کا کام کروں گا یا کروں گی، تو اس کو اس قسم کو توڑنا چاہیے اور اس پر پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جان لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی عام کسی کام پر قسم کھاتا ہے اور اس کو پورا نہیں کر پاتا، اس کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، جیسے اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، تو اس کا کفارہ یعنی قسم توڑنے کا 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا درمیانے درجے کا، یا جیسے کہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یا ان کو کپڑا دینا، یا پھر ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو ان سب کی طاقت نہ ہو،
یعنی نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کسی کو کپڑا دے سکتا ہے، نہ غلام یا لونڈی آزاد کر سکتا ہے، تو وہ کیا کرے 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ ہے قسموں کا کفارہ۔ جب تم کھاؤ اور اپنی قسموں کا خیال کرو، اللہ فرماتے ہیں، اور یہ تمہارے واسطے اللہ اپنے یعنی احکامات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اچھا جی، یہ جو کفارہ ہے قسم کا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیے چلوں آپ کو۔ 10 مسکینوں کا کھانا یعنی کوانٹٹی کتنی بن رہی ہے، تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ 6 کلو خوراک کفارہ بن رہی ہے 10 مسکینوں کا، یعنی بغیر سالن کے، ٹھیک ہے، جو تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ تو یہ فقہا نے یعنی یہ بات مختصر کر کے آگے رکھی ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا 6 کلو جو خوراک ہے نا وہ بن رہی ہے۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے کہ یہاں پر 2 رائے آ رہی ہیں، یعنی ایک گروپ آف سکولرز وہ کہتے ہیں کہ پے در پہ مسلسل روزے 3 رکھے جائیں، اور ایک جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی بریک دے دے کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح سے جائز ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت میں شراب کی حرمت کے بارے میں ذکر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پانسے کے تیر، یہ سب گندی اور شیطانی باتیں ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں یعنی دشمنی اور بغض کروائے، اور اللہ کی یاد سے تمہیں دور کرے، نماز سے بھی تم کو روکے، اور اب تم یعنی اس چیز سے باز آ جاؤ کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام کر دیا۔ اور یہ جو بات آ رہی ہے نا، جوا گیمبلنگ ہوگی، اور تھان وغیرہ پانسے کے تیر، یعنی یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ یہ تیروں کے ذریعے فال گیری کرتے، اور کسی تیر پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کام کو کرو، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا، اور کسی تیر پر لکھا ہوتا ہے یہ کام نہ کیا جائے، اور کسی تیر پر لکھا ہوتا کہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر دوبارہ سے وہ فال گیری کرتے۔ پھر اسی طرح گوشت کی تقسیم میں بھی تیروں کے ذریعے وہ کرتے، تو اس طریقے سے ہوتا کیا، کسی کو کچھ حصہ مل جاتا، کسی کو کچھ بھی نہ ملتا۔ اور اس طرح جو شراب ہے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے حدیث میں۔ ام الخبائث یعنی ہر خبیث چیز کی جڑ، ہر برائی کی ماں۔ اس کے لیے اسی طرح اس کو چابی بھی کہا گیا، ہر برائی کی چابی ہے، یعنی یہ کام کوئی انسان پہلے کرتا ہے، اس کے بعد وہ سب اس کے برے کام کر لیتا ہے، یعنی جب اپنے ہوش و حواس میں وہ نہ رہا تو پھر اس کے بعد سارے برے کام کر لے گا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ رسول کی تابعداری کرو، یعنی اس کے اوبیڈینٹ رہو، اور اس چیز سے بچو، یعنی احتیاط کرو، وانٹ رہو۔ اور اگر تم منہ پھیر رہے ہو اس چیز سے، تو یعنی کہنا نہیں مان رہے اللہ کا، تو پھر اللہ کا رسول کے ذمہ تو یہی ہے کہ تمہیں وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اور دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں، یہ آیات میں جو باتیں پڑھ لی، شراب اور جوا وغیرہ، آپ دیکھیں اس کے دنیاوی نقصانات کس قدر ہیں۔ چلیں جی، دین کو تو آپ ایک سائڈ پہ کیجئے، دین نے تو منع کیا ہے، لیکن دنیا کے کیا نقصان ہے؟ کیسے انسان جو شرابی ہے، جواری ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، آخر میں یعنی اس قدر نفسیاتی مریض بنتا ہے کہ وہ ان دا اینڈ خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اس میں تو کوئی دنیا کے بھی فائدے نہیں ہیں، دنیا کے بھی فلاح نہیں ہے، تو آخرت کی کیسی چیز ہوگی؟ اور ایسی چیز جو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے تباہ کر دینے والی۔ اچھا جی، اگلی آیت کا مفہوم دیکھنے سے پہلے یہاں پر میں تفسیر میں بات آپ کے آگے جو وہ رکھ دوں، وہ یہ کہ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی، یعنی شراب کی حرمت کے بعد، کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے تھے۔ تو اب یہ آیت اتری ہے جس میں یہ بات کہہ دی گئی، یعنی شراب کی حرمت مکمل طور سے واضح ہوگی، تو اب اس چیز پر کیا یعنی بات ہوگی؟ تو بات ایسی ہے، یعنی اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اس کو واضح کیا کہ جب تک کہ اللہ کسی چیز کو بتا نہیں دیتا، واضح نہیں کر دیتا کہ اس کام کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تب تک اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ یعنی جب چیز آپ کے علم میں آ گئی، آپ کو سمجھ آ گئی، اب آپ نے جان بوجھ کر اس کام کو نہ کیا تو آپ کی پکڑ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث میں نے پہلے بھی رکھی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اتھینٹک حدیث ہے کہ 3 چیزیں جس پر اس امت کی پکڑ نہیں آ رہی۔ ایک کیا کہ لا علمی میں آپ سے کوئی کام ہو گیا، یعنی آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کا، لیکن آپ سے گناہ کا کام ہو گیا، اس پر پکڑ نہیں آ رہی۔ پھر اسی طرح بھول کر آپ سے کوئی کام ہو گیا، ٹھیک ہے، ارادہ نہیں تھا آپ کا، بھول چوک سے وہ کام ہو گیا، یا خطا سے کوئی کام ہو گیا، تو اس پر پکڑ نہیں آ رہی۔ اسی طرح وہ کام جو جس پر کسی کو کوئی مجبور کر رہا ہے، یعنی جبراً اس سے وہ کام لے رہا ہے، تو اس پر بھی اس گناہ کی پکڑ نہیں آتی، ٹھیک ہے، یعنی وہ دل سے نہیں چاہ رہا لیکن کوئی دوسرا اس کو مجبور کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوگی، یعنی
کہ اس وقت تک یعنی جب وہ فوت ہو گئے پچھلے صحابہ اگر وہ شراب پیتے رہے تو اس وقت تک اللہ نے تو انہیں بتایا نہیں تھا، تو ان پر پھر پکڑ نہیں آئے گی، جیسے اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ یعنی کر چکے ہیں، جبکہ وہ لوگ تقوی والے ہوں اور خوب نیک عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شکار یعنی امتحان کرے گا تمہارا شکار کے ذریعے سے، جن کے یعنی وہ شکار تمہارے ہاتھوں کے قریب ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون شخص بنا دیکھے اللہ سے ڈر رہا ہے اور کون سا شخص حد سے گزرنے والا، اور پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہاں پر ایمان والوں کا امتحان لیا گیا، ٹیسٹ کیا گیا انہیں، یعنی ٹیسٹ کس چیز میں ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کی فیوریٹ ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، اور اس میں پھر اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ اس کو دور کر کے یا کسی طریقے سے آپ کو آزمائش میں ڈال کے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ تو یہ انسانوں کو آزمانے کا طریقہ ہے اللہ کا، یہ سنت ہے اللہ کی۔ اچھا جی، یہاں پر بات آتی ہے کہ شکار جو چیز تھی نا، عربوں کی معاش کا ایک خاص یعنی ایک بات تھی، ایک عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس چیز سے منع کر دیا گیا، یعنی ایز اے ٹیسٹ ان کے لیے، اور خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کے قریب آتے تھے، یعنی بالکل ہاتھوں کے قریب۔ اب شکار کے لیے شکاری کتنی ایفرٹ کرتا ہے، اور اللہ ان کے بالکل ہی قریب یعنی کر رہا ہے کہ یہ لو، لیکن کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے انہوں نے تو اس چیز کو، یعنی یہ آزمائش تھی ان کی، حالت احرام میں وہ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ جی اگین وہی حکم آ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم شکار کو مت قتل کرو جب تم حالت احرام میں، اور جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، اور جو کہ ایکول ہوگا اسی جانور کو جس کو اس نے قتل کیا، یعنی جو جانور اس نے احرام کی حالت میں مارا ہے اسی کے برابر، یعنی قد و قامت میں بھی برابر ہو، قیمت میں برابر ہونا، کچھ کے نزدیک نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جسمانی طور پر قد و قامت میں وہ ویسا ہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہرن کو قتل کیا یعنی ڈیئر کو، تو اس کے جو برابر کا جانور ہوگا وہ بکری ہے، اور گائے کی مثل نیل گائے ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ وہ جانور جو قتل کیا گیا اگر اس کے مثل کوئی دوسرا جانور نہیں دستیاب اویلیبل نہیں ہے تو کیا ہے کہ اتنی ہی جتنی کہ اس جانور کی قیمت ہے، اس قیمت کے مطابق غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی فدیہ یا جانور یا اس کی قیمت، تین چیزیں ہو گئیں، فدیہ، جانور یا اس کی قیمت کعبہ پہنچائی جائے گی، اور کعبہ سے مراد حرم ہے۔ اچھا، اس میں ایک ایکسیپشن ہے، یعنی موذی جانوروں کا قتل جائز ہے چاہے آپ احرام کی حالت میں بھی ہوں، یعنی وہ جانور جو کہ کسی کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، لیتھل ہیں جانور، جیسے سانپ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اس کو قتل کر دینے میں۔ پھر اسی طرح کچھ اور علماء نے بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر کو بھی، اور وہ کتا بھی جو کاٹنے والا ہو، یعنی ان سب کا قتل جائز قرار دیا ہے۔ جی امید ہے آیت کا یہ اوپر والا حصہ آپ پر واضح ہو گیا ہوگا، یعنی حالت حرام میں شکار کس چیز کا شکار منع کیا گیا، اور اگر ہو گیا تو پھر اس پر فدیہ کیا ہے، اور پھر کن جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں جو گزر چکی ہیں، یعنی اللہ نے پچھلی چیزوں کو معاف کیا، اور جو شخص پھر سے وہی چیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور وہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یعنی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو عمرہ اور حج یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم، ادب اور احترام، آنر بہت ہائی ہے، اور یعنی ان کو سیریس لینا چاہیے چیزوں کو۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، یعنی دریا کا شکار، سی فوڈ پکڑنا یہ حلال ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا، یعنی خشکی کا شکار منع کر دیا اللہ نے، لیکن یہ جو سمندری شکار ہے اس کو اللہ نے حلال کیا، اگر تم یعنی حالت حرام میں بھی ہو تو اس کا بھی یعنی سمندری شکار حلال ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور پھر جی وہ چیزیں جن کا آنر اور ادب مسلمانوں پر لازم ہے، جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، یعنی یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر اسی طرح حرم میں جو قربانی والے جانور جاتے ہیں ان جانوروں کو بھی یعنی جن کے گلے میں پٹے ہوں، تو یعنی یہ سب ان کی تعظیم اور حرمت ایمان والوں پر لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کے اندر کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور بے شک وہ سب چیزوں کو خوب جاننے والا ہے، اور تم یقین جانو کہ اللہ کی سزا یعنی وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑی مغفرت اور رحمت والا بھی ہے، اور رسول کے ذمے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے،
اور اللہ سب جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو جو تم چھپا رہے ہو۔ اور آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک کی کتنی ہی کثرت آپ کو بھلی لگ رہی ہے۔ یعنی یہاں پر حرام اور حلال کی بات کو اللہ نے واضح کر دیا، ٹھیک ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ یعنی جس چیز میں ناپاکی ہے، خبث ہے، یعنی خبیث چیز ہے، چاہے وہ باتوں میں ہو، اشیاء میں ہو، یعنی مال و دولت چاہے حرام کا کتنی ہی کثرت میں ہو، لیکن وہ حلال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک جیسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں اللہ نے برکت رکھی ہوگی، وہ بڑھے گا، گرو کرے گا، جبکہ حرام کو اللہ بڑھاتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر جی آگے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں یعنی بہت زیادہ باتیں مت پوچھو، سوالات نہ کرو، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر یعنی جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو اس وقت تم وہ باتیں پوچھو گے اور تم پر وہ فرض کر دی جائیں تو تمہارے لیے ایک اور مشقت کا کام یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے پہلے وہ حلال تھی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور حلیم ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اس طرح کے سوالات کیے، اور پھر یعنی جب ان پر وہ باتیں لاگو ہوگی، واجب کر دی، تو وہ پھر ان باتوں سے پھر گئے، یعنی سوالات کر کر کے اپنے اوپر تو بوجھ ڈلوا لیا، تو پھر وہ کام کیا نہ جب واجب ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص کی مثال آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا اور کیا کہ حج ہر سال ہوگا، یعنی آپ اس پر خاموش رہے۔ پھر اس نے یعنی 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا کہ کیا ہر سال حج ہوگا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جانا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں باتیں سمجھ کی۔ اسی لیے دین میں بلا وجہ بے تکے سوالات نہیں کرنے چاہیے، جب تک کہ یعنی کوئی ایسا سالڈ کوئی ریزن ہے، آپ کو واقعی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سمجھ کے لیے تو ضرور کوشچن کریں، یعنی فضول باتوں سے، سوالات سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کی جو ہلاکت ہوئی تو ان کا سبب ایک یہ بھی تھا کثرت سے سوال کرنا اور اپنے انبیاء سے پھر اختلاف کرنا، یعنی سوالات بھی کیے اور پھر ان سے ڈس ایگری بھی ہوئے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ اور نہ ہی صائبہ اور نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام کو، یعنی یہ جو لسٹ ہے ان جانوروں کے ناموں کی لسٹ ہے جو اہل عرب اپنے بتوں کے نظر کیا کرتے تھے، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور اس میں مختلف تفسیریں بھی کی گئی ہیں۔ جیسے کہ ایک تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کو بتوں کے لیے یعنی مخصوص کر دیا جاتا تھا، پھر کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اسی طرح صائبہ وہ جانور جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑتے اور اسے سواری کے لیے پھر وہ استعمال نہ کرتے، نہ اس پر بوجھ لاتے۔ پھر اسی طرح وسیلہ وہ اونٹنی جس نے کئی مرتبہ فیمیل اونٹنی کو ہی پیدا کیا، یعنی مادہ ہی اس سے پیدا ہوئی ہو، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے۔ اور حام وہ میل اونٹ جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے، تو اس کو بھی وہ یعنی سواری کے کام نہ لیتے اسے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور اسے وہ حامی کہتے۔ تو یہ جی ان بتوں کے نام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم دیا نہیں، یہ کافر اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر ان میں عقل ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں احکامات بتائے ہیں، نازل کیے ہیں، ان کی طرف اور رسول کی طرف بڑھو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کو تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اور گرچہ ان کے بڑے بھی کچھ عقل نہیں رکھتے اور نہ ہی ہدایت ہے ان کو۔ پھر جی بڑی اہم بات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارے یعنی نفس ہیں، اگر تم سیدھے راہ پر چل رہے ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اچھا، تفسیر میں جو بات ہے اس آیت کے حوالے سے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنی اصلاح کر لی جائے تو ٹھیک ہے، یہی کافی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسروں کو اچھی بات کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ کام ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا فرض تو یہی ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کرے، لیکن جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس کو ضرور روکے، جیسے کہ پیچھے بھی میں نے حدیث بیان کر دی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اور پھر وہ انسانوں کو بتائے گا جو وہ عمل کرتے رہے۔ اگلی آیت میں وصیت کی جا رہی ہے مومنوں کو کہ جب موت کا وقت ہو تو وہ لازم ہے اس پر کہ وہ وصیت کر دے۔
جیسے کہا جا رہا ہے کہ یعنی تم میں سے کوئی دو لوگ سفر پر ہوں اور کسی ایک پر یعنی موت آن پڑے، تو اب کیا ہے کہ یعنی سفر میں یہ کچھ یا پھر شدید بیماری کی حالت میں جب بچنے کی امید نہ رہے تو کیا ہے، دو عادل گواہ بنا کر وہ یعنی مرنے والا جو ہے وہ وصیت کر دے، یعنی سفر میں دو گواہ کر لے۔ اب کیا ہے کہ اگر مرنے والے کے جو ورثہ ہیں ان کو شک پڑ جائے کہ یہ جو دو لوگ ہیں انہوں نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے وصیت میں، تو وہ نماز کے بعد لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں، یعنی یہ طریقہ کار بتایا گیا۔ اب اگر وہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اپنی قسم کے بدلے دنیا کو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، یعنی ہم جھوٹی قسم نہیں کھا رہے، اللہ کی بات کو ہم چھپاتے نہیں ہیں، اور نہیں تو اس حالت میں ہم گناہ گار ہوں گے۔ آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تفصیل سے جو واقعہ آ رہا ہے وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ یعنی اس کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ بنو سہم کا ایک آدمی تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں گیا، وہاں سہمی کا انتقال ہو گیا، اور یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا، جبکہ اس کے ساتھ جو دونوں ساتھی تھے وہ عیسائی تھے۔ اب یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال لے کر اس کے ورثہ کے پاس آئے اور سارا سامان ان کے حوالے کر دیا، لیکن اس سامان میں چاندی کا ایک پیالہ موجود نہیں تھا جس میں سونے کے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو رسول کریم نے ان دونوں سے حلف لیا، یعنی قسم لی، تو اب انہوں نے جھوٹی قسم اٹھا لی۔ پھر کیا تھا کہ وہ پیالہ اس کے ورثہ نے، یعنی سہم کے جو وارث تھے، انہوں نے مکے میں پایا۔ اب پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ پیالہ انہوں نے یعنی جس نے بھی خریدا اس نے کہا کہ اس نے وہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ سو سہمی کے ورثہ میں سے دو شخصوں نے قسم اٹھائی کہ یہ پیالہ یعنی سہمی ہی کا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی گواہی ان غیر مسلموں کی گواہی سے زیادہ حقدار ہے۔ بس پھر انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی اس واقعے میں کافی چیزیں ہیں سمجھنے کو۔ یعنی اگر کوئی سفر پر ہے، ایک تو وصیت اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ جس کا یعنی پاس مال و دولت ہے تو اس پر ایک رات ایسی نہ گزرے کہ اس نے وصیت کر رکھی ہو، اصول تو یہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ کیا تم کو یعنی تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے جو بھی معاملہ کیا، اچھا یا برا، اس کا علم تو اللہ کو بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ اور وہاں پر جو انبیاء جواب دیں گے وہ اللہ کی جلالت کی عظمت کی وجہ سے، یعنی ہیبت اور خوف کی وجہ سے، اور یا پھر اس چیز کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ علام الغیب تو یعنی اللہ تیری ہی ذات ہے اور تجھے زیادہ معلوم ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر، اور پھر اسی طرح جبریل علیہ السلام سے تمہاری مدد کی، یعنی یہ مدد کون سی تھی؟ جو اللہ نے معجزات دیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، تو وہ جبرائیل علیہ السلام ساتھ مدد کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح مردے کو زندہ کرتے، پھر اسی طرح کوڑی کو وہ ٹھیک کرتے۔ یہ سورہ آل عمران میں ہمیں معجزات کی بات ملتی ہے۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کو یعنی حکمت اور کتاب کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل عطا کی، اور انہی معجزات کا ذکر ہے جو میں نے آپ کے آگے بات رکھ دی۔ اور کیا ہے کہ مردے کو وہ زندہ کرتے، لیکن اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے ہر چیز ہو رہی تھی۔ اور پھر مزید اللہ کا احسان، یعنی اللہ فرمانا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے ان سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے روکے رکھا، اور جبکہ وہ ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، یعنی ہر نبی کے مخالفین اللہ کی آیات کو دیکھ کر انہیں معجزات نہ کہتے بلکہ جادو کہتے، اور بنی اسرائیل میں جو کافر تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا، یعنی جو نشانیاں لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یعنی وحی کی، یعنی یہاں پر وہی الہام کی بات ہو رہی ہے کہ الہام کیا حواریین، یعنی وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کے ساتھی تھے، ان کے مددگار بنے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے ان کو الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب حواریوں نے عرض کیا، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے، یعنی مائدہ، ایسا برتن یا بڑی ٹرے یا پلیٹ جس میں کھانا ہو۔ اور دسترخوان کا ترجمہ اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ اس میں کھانا چنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے، کہ
اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے ہو، یعنی یہ جو چیز تم مانگ رہے ہو، یہ جو معجزہ تم کہہ رہے ہو، کہیں تمہاری آزمائش کا سبب نہ بن جائے، اور معجزہ آنے کے بعد قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بھی ہو سکتی تھی، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز سے انہیں روکا۔ تو اس پر وہ بولے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ان کے جواب میں انہوں نے آگے اپنی یہ بات رکھ دی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر یعنی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، اور وہ جو یعنی وہ ہمارے لیے یعنی ہمارے اول جو لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے۔ تو دیکھیں یہاں پر عید کا مطلب کیا ہے، یعنی کوئی ایسا قومی تہوار جس کا مقصد جس کا آبجیکٹیو یہ ہو کہ پوری ملت اجتماعی طور پر ٹوگیدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تحمید کرے، ٹھیک ہے، اور جس کا اظہار یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اور اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ اس دن کو یعنی اللہ کی تعریف، اس کی تکبیر، اس کی بڑائی، اس کی تعریف کے لیے کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک چیز تو ہمارے لیے یعنی خوشی کی بات ہو جائے، اور دوسری طرف یہ بھی ہو کہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں یعنی کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص اس چیز یعنی اس حق بات کو دیکھ کر پلٹ گیا تو اس کو میں ایسی سخت سزا دوں گا جو جس کو یعنی ایسی سزا جو کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہو۔ اچھا جی، تفسیر میں جو بات آ رہی ہے کہ یہ جو دسترخوان تھا آسمان سے اترا یا نہیں، تو اس کے بارے میں کوئی صحیح اور یعنی روایت اور حدیث نہیں ہے، لیکن اس پر بھی آپ یوں کہہ لیں کہ دو طرح کی رائے ہے۔ کچھ علماء، جمہور علماء جو کچھ امام ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جی یعنی دسترخوان اللہ نے بھیجا کیونکہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ وہ اس لیے بھی نہیں کہہ رہے کیونکہ اگلے جو الفاظ ہے فَمَن یکفر، یعنی اللہ نے ایک شرط بھی ساتھ رکھ دی نا کہ اب اگر اس کے آنے کے بعد کوئی نہ مانا تو پھر اس کو سزا ہوگی۔ اب اسی وجہ سے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی تفسیر میں دو چیزیں آ رہی ہیں، یعنی یہ شرط سن کر انہوں نے انکار کیا تو پھر وہ دسترخوان یعنی وہ سینڈ ڈاؤن ہی نہیں ہوا۔ اور امام ابن کثیر کی بھی رائے اسی طرف ہے جس میں اور بہت سارے امام رائے دے رہے ہیں یعنی نفی میں کہ وہ سینڈ ڈاؤن نہیں ہوا۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب اللہ فرمائے گا یعنی قیامت کے دن کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ تم معبود بناؤ؟ تو عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں نے تو یعنی میں تو تجھ کو اس چیزوں سے پاک سمجھتا ہوں، اور مجھے تو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی، زیبا ہی نہیں دیتی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے یہ کہا ہو تو تجھ کو اس کا زیادہ علم ہے، اور تو میرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے، اور تیرے نفس میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، یعنی یہ وہ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، اور تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، یعنی اللہ سوال کریں گے اور اس کے جواب میں یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو کہا، یعنی میں تو تیرا بندہ تھا، میسنجر تھا، جو تو نے کہا میں نے وہی میسج دیا، اور کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی جانتا ہے ان کے حالات کو، اور تو ہر چیز برخبر رکھنے والا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ اے رب، اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرماتا ہے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میدان محشر میں کچھ امتی آپ کی طرف آئیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے، اور آپ فرمائیں گے کہ ان کو آنے تو یہ تو میرے امتی ہیں، تو فرشتے آپ کو کہیں گے کہ اے محمد آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ تو جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، جب تک میں ان میں تھا زندہ تب تک تو میں گواہ تھا، لیکن جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو پھر تو ہی ان کا رقیب تھا ان پر، یعنی پھر جو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ اگر تو بخشے تو تیرے بند ہے، اور اگر تو سزا دے تو بھی یعنی تجھے کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ تیرے ہی والے ہے، اور تیرے کاموں کے اور تیرے حکم کے بارے میں تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یعنی اس بات میں سبحان اللہ، اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت، اس کی سوورنٹی کا اقرار بھی ہے، اور ساتھ اللہ سے عفو اور مغفرت کی التجا بھی آ رہی ہے۔
تو اللہ فرمائے گا کہ آج کا دن ایسا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو سچے ہیں، ان کا ایمان لانا آج کام آئے گا، اور ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم۔ اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے کام تو ہے نہیں بالکل، یا رب تو کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک و سماوات، یعنی کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو کچھ اس میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ بھی مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔